अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है हिना चौधरी और ईद का दिन आलम इस्लाम में जहाँ जश्न का समा, वहीं आलम इस्लाम के ऐन मरकज़ में यानी कि वादी फ़लस्तीन खून उगल रही थी। इसराइली ज़ुल्म बर्बरियत अपने उरूज को पहुँच चुकी है। आज की इस वीडियो में मैंने सोचा कि आपको बताएंगे कि फ़लस्तीनियों पर होने वाले जुल्म की झलक आखिर क्या है, वो आपको दिखाएंगे। ये भी बताएंगे कि मुस्लिम उम्मा खामोश तमाशाई क्यों बनी हुई है। आखिर बैनुल-अक़वामी दुनिया जो इंटरनेशनल लेवल पर सतह पर बात की जाती है, वो इसराइल के आगे घुटने क्यों टेक रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अब तक क्या काविशें की हैं मसले फ़लस्तीन को लेकर, और स्पेशली जो अभी वहाँ पर सूरत हाल है उसको लेकर, और इस मसले का क्या कोई मुस्तकिल हल भी निकल सकता है। इन तमाम तर सवालात के जवाबात को एड्रेस करने से पहले आपको ये बता दूँ कि मसला फ़लस्तीन आखिर शुरू कब हुआ, ये मसला है क्या। जो इजरायली हैं वो फ़लस्तीन को आखिर अपनी सरजमीन क्यों समझते हैं, उसको अपना घर क्यों समझते हैं, तो उसकी डिटेल आपसे शेयर करते चले कि एक ज़ायनिस्ट मूवमेंट है, एक बहुत ही मशहूर मूवमेंट है। 1897 में इसका आगाज़ हुआ। इसकी जो एसेंस है ये नेशनलिज्म पे बेस कर रही थी। मकसद था जी इसका ज्विश नेशनल होमलैंड इन फ़लस्तीन, ज़बरदस्ती की बुनियाद पर। जब ये ज़ायनिस्ट मूवमेंट का आगाज़ हुआ तो स्टार्ट होते ही बड़ी तादाद में यहूदियों ने यानी कि ज्विश कम्युनिटी ने फ़लस्तीन का रुख किया, वहाँ पर मुंतकिल हो गए, अपने घर बनाए, ज़मीनें ख़रीदी, तजारत की। फ़लस्तीन जो कि सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था, ये भी आपको बता दें, जहाँ पर अरब रहते थे, अरब ममालिक की तादाद ज़्यादा थी। पहली जंग अज़ीम जिसमें जर्मनी और बरतानिया आमने सामने थे, वहीं सल्तनत उस्मानिया जर्मनी के साथ था। सल्तनत उस्मानिया में ही फ़लस्तीन का शुमार होता था, इसलिए मैं सल्तनत उस्मानिया कह रही हूँ। बरतानिया ने अपनी शिकस्त के पेश नज़र, यानी उसको ख़तरा था कि मैं हार जाऊँगा, अरब को एक पेशकश की कि अरब के लोगों को उसने झूठे दावों में फंसाया, झूठे वादे किए और कहा कि अरब के लोग अगर उनका साथ देंगे जंग अज़ीम, पहली जंग अज़ीम में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, तो अरब को एक अलग रियासत बना दिया जाएगा। अब अरब के लोग इस पेशकश को लेकर बहुत खुश हुए, मान भी गए, लेकिन ये झूठे दावे ही थे हमेशा की तरह। बरतानिया ने एक बाल्फोर एग्रीमेंट भी पेश किया। बाल्फोर एग्रीमेंट वाज बेसिकली इसी के तनाजुर में था कि जो फ़लस्तीन है, जो फ़लस्तीनी उन पे जुल्म शुरू हुआ वहीं से, और ये एग्रीमेंट बनाया गया था, ब्रिटिश की तरफ से सपोर्ट थी वेस्ट की इसको, और इसलिए ताकि ज़्यादा तादाद में फ़लस्तीनियों पर जुल्म करें, क्योंकि ज्विश वहाँ पर मुंतकिल होते जाएंगे फ़लस्तीन की सरजमीन पर। तो इसका बेसिक पर्पज़ ये था बाल्फोर एग्रीमेंट का। यहूदियों के लिए एक अलग रियासत का क़याम भी आप इसको कह सकते हैं। इस वक्त फ़लस्तीन में जो है स्पेशली कौन कौन लोग काबिज़ थे, अरब, ज्विश और फ़लस्तीन और बरतानिया बेसिकली अभी की जो मैं बात कर रही हूँ स्टेट को, फ़लस्तीन को कंट्रोल कर रहे थे। दूसरी जंग अज़ीम के बाद हमने देखा जब हिटलर ने यहूदियों का कत्लेआम शुरू कर दिया, जिसको हम होलोकॉस्ट भी कहते हैं, तो ज़ायनिस्ट मूवमेंट जो कि नेशनलिज्म बेस्ड थी, जो कि ज्विश लोगों ने स्टार्ट की थी, एक बार फिर से उसको हवा मिली और 1947 में फिर यूएन ने ये वोट किया, यानी कि हल निकाला। वो सोल्यूशन ये था कि हाँ, फ़लस्तीन को 2 रियासतों में तकसीम किया जाए, यानी कि बेसिकली उन्होंने इजराइलियों को एक्सेप्ट कर लिया, इजराइल स्टेट को एक्सेप्ट कर लिया यूएन ने। और दूसरा ये कि जो जेरूशलम है, जेरूशलम जो है ये एक होली स्टेट है फ़लस्तीनियों के लिए भी, ज्विश कम्युनिटी के लिए भी, इजराइलियों के लिए भी, तो ये एक होली स्टेट थी। तो उनको ये दूसरा हाल ये कहा कि जेरूशलम को एक ओपन सिटी के तौर पे माना जाए, एक इंटरनेशनल सिटी के तौर पे माना जाए, यानी कि किसी कब्जे में नहीं होगा, ना इसराइलियों के ना ही फ़लस्तीनियों के। जिस पर इसराइली तो बड़े खुश हुए क्योंकि उनके हक़ में था ये एग्रीमेंट, लेकिन फ़लस्तीनियों ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया, बिल्कुल उन्होंने इनकार कर दिया, गुस्से का इजहार किया कि हम इस ऑफ़र को कबूल नहीं करते, हम यूएन के सोल्यूशन को नहीं मानते। और अरब इसराइल तनाज़े का आगाज़ वहाँ से हुआ, जिसको आप इंग्लिश में अरब इसराइल कन्फ्लिक्ट के तौर पे जानते हैं। 1956, 1967 और 1973 के जो ईयर्स हैं उनको आप अरब इसराइल वॉर के तौर पे भी सुनते होंगे। ये वो साल है जहाँ पर बेसिक जो है वो जंगें हुई, गोलान हाइट को लेकर, गज़ा को लेकर, जेरूशलम को लेकर जो मेन जंगें हुई, अरब इसराइल कन्फ्लिक्ट जो है ये वो सन थे, इस तौर पे जाने जाते हैं। अब बात कर लेते हैं ताज़ा तरीन सूरत हाल से। भी बात करने से पहले आपको थोड़ा सा मैप समझा दूँ। मैं अपने मोबाइल से देख लेती हूँ, लेकिन आप लोग के लिए मेरी स्क्रीन पर ये मैप चल रहा होगा। इस मैप के थ्रू जी जो ग्रीन कलर की हमें बीच में पट्टी नज़र आ रही है, ये है जहाँ पर फ़लस्तीनी इस वक्त मौजूद हैं, ठीक है, जिसको हम वेस्ट बैंक कह रहे हैं। और फिर उसके बाद जो साइड पर लाइट येलो किस्म का एक कलर है जो मैप में, वहाँ पर है जी इसराइल पूरे। जो एक ट्रायंगल है ये वाइट कलर की, जहाँ पर ग्रीन कलर के मैप के अंदर येलो कलर की पूरी इसराइल को दिखा रहे हैं। यहीं पे गज़ा भी है। ग्रीन वो पोर्शन है जहाँ पर मुसलमान इस वक्त मौजूद हैं, यानी कि फ़लस्तीनी इस वक्त मौजूद हैं। ये गोलान हाइट भी ग्रीन कलर की इसलिए क्योंकि
وہاں پر گولان ہائٹ کیونکہ سیریا کا حصہ ہے، سیریا کا وہاں سے لگتا ہے وہاں پہ اس کو ٹیریٹری، لیکن اسرائیلیوں نے اس پر اس لیے قبضہ کر رکھا ہے کیونکہ جیسے ہم کہتے ہیں کسی ہائٹ پر ہونا اسٹریٹجیکلی کسی جگہ کی بہت امپورٹنس ہوتی ہے، تو گولان ہائٹ اسٹریٹجیکلی بہت امپورٹنس کا حامل ہے کیونکہ ایسا ہے کہ جب وہاں پر آپ پہنچتے ہیں تو وہاں سے مناظر جو ہیں وہ صحیح دکھائی دیتے ہیں. پورے غزہ کی بات کریں جہاں پر لڑائی ہو رہی ہے، وہ مغربی پٹی کی بات کریں، غزہ کی بات کریں، ویسٹ بینک کی بات کریں، تو وہ وہاں سے صحیح دکھائی دیتی ہے. تو وہاں پر بھی قبضہ کرنے کا مقصد صرف یہی تھا، غزہ پہ، گولان ہائٹ پہ اسپیشلی، کہ اس کو بھی قبضے میں لے کر غزہ اور ویسٹ بینک پر نظر رکھی جائے، وہاں پر حملے کیے جائیں. تو یہ سارا گرین والا پورشن ہے جہاں پر فلسطینی ہیں، اور یہ جو یلو ہے یہ اسرائیل ہے. تو اسرائیلیوں نے قبضہ کر رکھا ہے. جو ہم ابھی بمباری دیکھ رہے ہیں، جو حملوں کی شدت دیکھ رہے ہیں، وہ اسی لیے. اب تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ مسلم امہ بالخصوص باتوں اور دعووں تک محدود ہے. خاص طور پہ اگر ہم OIC کی بات کریں، انٹرنیشنل آرگنائزیشن جو مسلمانوں کے لیے تھی، جو مسلمانوں کے مفاد کے لیے بنائی گئی تھی، کہ اگر کل کو کسی اسلامی ملک کو، مسلم ملک کو کوئی خطرہ درپیش ہوگا، کوئی حملہ آور ہوگا وہاں پر، تو ان کے ساتھ مل کر اس آرگنائزیشن کے ذریعے کام کیا جائے گا، ان کے مقصد کو سرو کیا جائے گا. لوگوں کو، پوری دنیا کو یہ دکھایا جائے گا کہ مسلم ممالک یکجا ہیں، ان ون پیج ہیں، اور ایک دوسرے کے نیشنل انٹرسٹ کو سرو کرنے کے لیے، اور خاص طور پہ جب ہولوکاسٹ کا کوئی سلسلہ ہو، جب کوئی ظلم و بربریت کا سلسلہ ہو، تو تمام مسلم ممالک ایک ساتھ ہیں. ہم دیکھتے ہیں لیکن کشمیر کے معاملے میں اور مسئلہ فلسطین پر OIC جس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی، سوری ٹو سے، وہ رول پلے نہیں کر رہی. صرف باتوں تک، ایموشنل سٹیٹمنٹس تک ان کا جو رول ہے وہ لمٹائز ہو چکا ہے. اسرائیلی بمباری اور وحشیانہ حملوں کو روایتی قرارداد منظور کر کے نپٹا دیا گیا وہاں پہ OIC میں. دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے آج کھل کر اعلان کر دیا صبح میں کہ ہم جنگ بند نہیں کریں گے بھائی، اور پوری طاقت کے ساتھ لڑیں گے. وہ بالکل بھی جنگ بندی کے معاہدے پر بالکل عمل درآمد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم دیکھیں سیکیورٹی کونسل سے ہمیں بہت سارے امیدیں وابستہ تھیں کہ شاید کوئی سیکیورٹی کونسل میں یہ اگر وہ مان بھی لیتا ہے جنگ بندی کے لیے سیکیورٹی کونسل، تو ہوتا تو کچھ بھی نہیں اتنا افیکٹیولی، لیکن پھر بھی شاید باقی ممالک آ کر کچھ فورس کر سکتے. لیکن وہ بھی دم توڑ گئی کیونکہ امریکہ نے جنگ بندی معاہدے سے ویٹو کر دیا ہے. اب کی صورتحال یہ ہے کہ اب امریکہ فرانس کی سپورٹ کے ساتھ ساتھ، یعنی امریکہ اور فرانس کی سپورٹ کے ساتھ ساتھ جرمنی نے بھی کہہ دیا ہے کہ جی آپ کھل کر دفاع کریں، اور اپنے حق میں آپ اسرائیل کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ حق رکھتے ہیں کہ آپ کھل کر اپنا دفاع کریں. اس کا مطلب کہ انہوں نے بھی سمہاؤ اپنی سپورٹ دکھا دی ہے اسرائیل کے لیے. اور سب جانتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ اعلان جنگ امریکہ کے ساتھ اعلان جنگ کے مترادف ہے. جنرل اسمبلی کی بات کریں تو وہ اجلاس بلا کر کون سا ہم تیر مار لیں گے، یا کون سا اسلامی ممالک کوئی تیر مار لیں گے، کیونکہ صرف سیکیورٹی کونسل کسی حد تک ان ظالمانہ کارروائیوں کو روک سکتی تھی، روکنے پر مجبور کر سکتی تھی، کوئی کردار ادا کر سکتی تھی. ورنہ یہاں تو صرف بڑی بڑی تقریریں کی جاتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں اسلاموفوبیا کا مسئلہ ہے، کشمیر کا مسئلہ ہے، مسئلہ فلسطین ہے، تو صرف جنرل اسمبلی میں اتنا کیا جاتا ہے کہ ایڈریس کیا جاتا ہے، ایگریسولی اسپیچز کی جاتی ہیں، افیکٹولی مسئلے کو پیش کیا جاتا ہے، لیکن آج تک کوئی سولوشن وہاں سے نہیں نکلا. اور ہاں، ایسٹ تیمور جیسے ہم اگزامپل کے طور پہ دیکھیں، وہ مسئلہ ہو تو فوراً سے مسئلے کا حل نکل آتا ہے. ایسٹ تیمور ایک ایسی اگزامپل ہے. لیکن مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین ابھی تک جو کہ تو ہیں جیسے شروع ہوئے تھے اس سے بھی زیادہ شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں. تمام مسائل ظلم و بربریت میں شدت اختیار ہوتی جا رہی ہے. پاکستان کا ذکر کر لیں تو جہاں پوری دنیا میں ظلم کے خلاف آوازیں بلند کی جا رہی ہیں، وہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی احتجاجی مظاہرے جاری و سازی ہیں. سبھی لوگوں میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے. بڑی تعداد میں نوجوانوں نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھائے، اور یہ احتجاجی مظاہروں کا ذکر کر رہی ہوں جو کہ آج اور کل اور پرسوں بہت زیادہ پاکستان کے مختلف شہروں میں ہوئے ہیں. اور ان مظاہروں میں بڑی تعداد میں نوجوانوں نے شرکت کی، ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھائے تھے جس میں فلسطینیوں کے حق میں کچھ نعرے لکھے ہوئے تھے. فلسطینیوں کے حق میں انہوں نے سپورٹ ظاہر کی ہوئی تھی اپنے پلے کارڈز کے ذریعے، کیونکہ اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے لیکن آواز ضرور اٹھا سکتے ہیں. آزادی اظہار رائے کا حق ہے، اور یکجا ہو کر فلسطینیوں کی حمایت میں کھڑے ہیں وہ تمام نوجوان جو کہ پروٹیسٹ میں حصہ لے رہے تھے. اس کے علاوہ قومی اسمبلی میں بھی متفقہ طور پر ایک مذمتی قرارداد پیش کی گئی ہے اسی مسئلے کو لے کر. مسئلہ کشمیر ہو، لیکن مسئلہ کشمیر ہو یا پھر مسئلہ فلسطین، پاکستانی قوم سیاسی اور نظریاتی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر متحد ہو جاتی ہے. اور اس کا عملی نمونہ ہم نے تب دیکھا جب فلسطین کے معاملے پر قرارداد پیش ہوئی، جہاں پر تمام سیاسی جماعتیں ان کی جتنے بھی اختلافات ہیں اس کو بلا کر ایک پیج پر تھیں. سینکڑوں فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہیں. غزہ کی پٹی میدان جنگ بنی ہوئی ہے. اسپتالوں کی طرف جانے والی سڑکوں کو بھی تباہ کر دیا گیا تاکہ فلسطینی
ہسپتالوں تک بھی نہ پہنچ سکیں. انفراسٹرکچر بڑے بڑے میڈیا سینٹرز کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے ہیں. مائیں اپنے جگر کے گوشوں کو اپنے ہاتھ سے سپرد خاک کر رہی ہیں. یہ وہ تمام مناظر ہیں. لیکن شاباش ہے فلسطینیوں کے بلند حوصلوں کو کہ اب تک اسرائیلی مظالم کا ڈٹ کر مقابلہ کریں اور ان اذیتوں کو بھی برداشت کر رہے ہیں. یعنی کہ اوپنلی تو کسی نے سپورٹ ظاہر نہیں کی، نہ مسلم ممالک سے نہ انٹرنیشنل لیول پر، لیکن پھر بھی وہ خود برداشت کر رہے ہیں. اور یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ جب ہم نے میں نے پرسنلی بات کی یا ہم مختلف تجزیے سنتے ہیں بہت سے تجزیہ کاروں کا اس پہ کیا کہنا ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ مسئلہ فلسطین ہے اور ہمیشہ سے اس کا مستقل حل نکالا جائے، تو بہت سے تجزیہ کاروں نے مسئلہ فلسطین کا حل مختلف پہلوؤں سے ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے. وہ بھی آپ کو ون بائی ون بتا دوں. ان کا کہنا ہے کہ اسرائیلی پروڈکٹس جو ہیں، کیونکہ اسلحے سے لیز اور ہمیں پتہ ہے پاورفل عوام ہے تو کم ایک کوانٹٹی میں پاپولیشن کم ہے، لیکن اگر ہم اکنامک بائک آؤٹ کر لیں ان کی چیزوں کا تو مسئلے کا حل نکل سکتا ہے. یعنی کہ ان کی بنائی ہوئی جو چیزیں ہیں ان کو لینا تمام مسلم ممالک بند ہو جائیں ایٹ لیسٹ ہم لوگ، کیونکہ اگر ہمیں واقعی میں ان کے ظلم کا احساس ہے، ان پر ہونے والے تشدد کا احساس ہے، تو ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ ہم اکنامک لاس ان کو دے سکتے ہیں. پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک سپورٹ ہم حماس کے لیے دکھا سکتے ہیں. حماس وہ تنظیم ہے جو کہ ابھی تک سپورٹ کر رہی ہے، جس کے ابھی کچھ فائٹرز ہیں 15,000 سے 20,000 کہا جا رہا ہے، اور جنہوں نے راکٹس بھی وہاں پر فائر کیے ہیں. یعنی کہ ابھی تک حماس ہے جو کہ کھل کر مقابلہ کر رہا ہے وہاں پر. تو بہت سے تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ اس تنظیم کو فنڈ کیا جائے پولیٹیکلی ڈپلومیٹکلی تاکہ اس مسئلے کا حل نکالیں. ایٹ لیسٹ اگر ہم کچھ کر نہیں سکتے تو اوپنلی اور یا پھر ان کو کسی طرح کی سپورٹ کرے تاکہ وہ مزید کارروائیاں کر سکیں اسرائیلیوں کے ظلم کے خلاف. اور سب سے آخری حل انہوں نے کہا کہ UN نیشنز جو ہیں وہ اپنا رول پلے کر سکتی ہیں افیکٹیولی، جو کہ میں ابھی کہہ بھی رہی تھی کہ ایسٹ تیمور کا مسئلہ تو فوراً سے حل نکل آتا ہے، لیکن مسئلہ کشمیر ہے یا پھر مسئلہ فلسطین ہے تو یونائٹڈ نیشنز جو ہیں وہ خاموش ہیں، کوئی رول پلے نہیں کر رہی. ایک اپنی ویڈیو کا اختتام ایک میں بڑی درد بھری کہانی سے جو ہم نے سنی، مختلف ویڈیوز بھی منظر عام پہ آئیں، اس کے ساتھ کرنا چاہ رہی ہوں. ایک ماں کی ایک ویڈیو سامنے آئی اور اس نے یہ کہا کہ ایک ویڈیو میں اس نے یہ پیغام دیا کہ ہم سب اکٹھے سوتے ہیں، اور اکٹھے اس لیے سوتے ہیں کہ اگر ہم شہید ہوں، یعنی کہ اگر ہم مریں تو سب اکٹھے ہی مریں. یہ اس ماں کی درد بھری سٹیٹمنٹ ہے جو کہ بالکل لاچار ہے اور ظلم و زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے وہاں پر لوگوں کو. تو وہ بے بس ہے یہ کہنے پر، وہ بے بس ہے یہ سوچ ظاہر کرنے میں، وہ بے بس ہے یہ سوچ کی عکاسی کرنے میں کہ ہم سب ایک کمرے میں اس لیے سوتے ہیں کہ آپ اندازہ لگائیں اس ماں کے درد کا کہ تاکہ ہم سب جب مریں تو ایک ہی روم میں مریں. یعنی کہ سب کو شاید وہاں پر یقین ہو گیا کہ موت آنی، موت برحق ہے، لیکن کسی کو کبھی حق نہیں ملنا چاہیے، کسی کو کبھی کوئی حق نہیں ہے، کسی بھی شخص کو، کسی بھی انڈیویجول کو، کسی بھی اسٹیٹ کو کہ وہ اس طرح بے دردی سے لوگوں پہ ظلم ڈھائے اور ان کی لاشیں بکھیرے. اب اتنی دردناک کہانیاں، اتنی دردناک تصویریں جب ہمارے سامنے آتی ہیں تو یقین کریں دل کانپ جاتا ہے اس صورتحال کو دیکھ کر. اور اس لیے یہ ویڈیو بھی میں نے بنائی تاکہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کچھ نہیں کر رہے، لیکن ایٹ لیسٹ ہم ان کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں، ہم ان کی سپورٹ بن سکتے ہیں، ہم ان کے حق میں نعرے بلند کر سکتے ہیں تاکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس چیز کا احساس ہو کہ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے اور اس کو حل کرنا ہے. اس کو حل آپ نے کرنا ہے، اس کو حل مل کر سب نے کرنا ہے. لیکن مسئلہ حل ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہا. دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا مسئلے کا حل نکلے گا یعنی، یا پھر اسرائیلی ظلم و بربریت کبھی اختتام کو پہنچے گی یا نہیں. مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ حافظ.